السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور جادو کا جزیرہ۔ امرو عیار اتنی بار طلسم ہوشربا کا سفر کر چکا تھا کہ وہاں کے چپے چپے سے واقف ہو چکا تھا، لیکن بیسیوں دفعہ جادوگروں کو لوٹنے کے بعد بھی اس کا لالچی دل نہیں بھرا۔ لالچی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک بار پھر طلسم ہوشربا جانے کا ارادہ کیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور طلسم ہوشربا کی طرف چل پڑا۔ سرحد کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک ایک چڑیا اس کے کندھے پر آ بیٹھی۔ امرو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو چڑیا نے کہا، گھبراؤ نہیں امرو، میں تمہیں کاٹوں گی نہیں۔ چڑیا کو انسانوں کی طرح بات کرتے دیکھ کر امرو کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چڑیا سے کہا، مگر تم کون ہو اور انسانوں کی طرح کیوں بولتی ہو؟ چڑیا ہنسی اور کہنے لگی، مجبوری ہے، میں پرندوں کی طرح بول نہیں سکتی۔ مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ مجھے بتاؤ، امرو نے چونک کر کہا۔ سنا امرو، دفعتاً چڑیا دکھ بھری آواز میں بولی، میں حقیقت میں انسان ہی ہوں۔ میرا نام شہزادی زیبا ہے اور میں یونان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ او! امرو اچھل پڑا، واقعی؟ مگر تم چڑیا کیسے بن گئیں؟ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور وہ ظالم ڈمڈم جادوگر ہے۔ وہ سمندر میں ایک جزیرے کا حکمران ہے، وہ جادوگروں کا جزیرہ ہے۔ یہ ڈمڈم جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے طلسمی پنجے کے ذریعے مجھے میرے محل سے اغوا کرایا۔ طلسمی پنجہ مجھے اٹھا کر جادو کے جزیرے پر لے گیا۔ وہاں ڈمڈم جادوگر نے مجھے شادی کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کی، مگر میرے انکار پر وہ مشتعل ہو گیا اور اس نے مجھے جادو کے ذریعے چڑیا بنا دیا اور ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ میں بہت چیخی چلائی مگر اس ظالم کو رحم نہ آیا۔ اس نے شرط رکھی کہ جب تک میں اس سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہو جاؤں وہ مجھے دوبارہ انسان نہیں بنائے گا۔ ایک ہفتہ میں اس کی قید میں رہی۔ کل جب اس کا خادم مجھے خوراک دینے آیا تو وہ پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا اور مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا تھا کہ تم مظلوموں کی مدد کرتے ہو اور جادوگروں کے ازلی دشمن ہو۔ میں تمہارے پاس مدد کے لیے آئی ہوں، میری مدد کرو اور مجھے دوبارہ انسان بناؤ۔ شہزادی زیبا، امرو نے اس کی کہانی سن کر کہا، مجھے دکھ ہوا ہے کہ ایک جادوگر نے تمہیں چڑیا بنا ڈالا، مگر میں تمہیں کیسے انسان بنا سکتا ہوں؟ شہزادی زیبا نے کہا، تم ڈمڈم جادوگر کو ہلاک کر دو تو اس کا جادو مجھ پر سے زائل ہو جائے گا اور میں دوبارہ انسان بن جاؤں گی۔ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد طویل سانس لیا اور کہنے لگا، اچھا مگر یہ بتاؤ کہ وہ کیسا جزیرہ ہے؟ وہ بہت بڑا جزیرہ ہے۔ ڈمڈم جادوگر کے محل کے 10 کمرے سونے چاندی، ہیرو جواہرات اور نقدی سے بھرے ہوئے ہیں۔ شاہی خزانے میں بھی دولت ہے اور وہاں کی رعایا بھی بہت امیر کبیر ہے۔ شہزادی زیبا نے بتایا، وہاں اتنی دولت ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر امرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے مڑتے ہوئے کہا، آؤ میں اس خبیث جادوگر ڈمڈم کو سخت سزا دوں گا جس نے محض شادی سے انکار پر تمہیں چڑیا بنا دیا۔ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ کہاں ہے وہ جزیرہ؟ سمندر کے درمیان، لیکن وہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی اجنبی وہاں جاتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتاری کے بعد اسے جزیرے پر قدم رکھنے کے جرم میں سخت سزا دی جاتی ہے۔ شہزادی نے بتایا۔ یہ سن کر امرو واپس چل پڑا۔ امرو چڑیا شہزادی زیبا کے ہمراہ سمندر کے ساحل پر آیا۔ وہاں اس کی ذاتی کشتی موجود تھی۔ اس کشتی پر وہ کبھی کبھی سمندر کی سیر کر لیا کرتا تھا۔ وہ کشتی میں بیٹھا اور چپوؤں سے کشتی کھینے لگا۔ چڑیا اس کے کندھے پر بیٹھی اسے راستہ بتانے لگی۔ راستے میں شہزادی نے کہا، امرو، اگر ڈمڈم جادوگر نے میری تلاش میں اپنے آدمی بھیجے تو کیا ہوگا؟ امرو نے مسکرا کر کہا، اس کے آدمی تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ وہ کیسے؟ شہزادی نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ امرو نے فوراً زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور چڑیا شہزادی کے جسم پر مل دیا۔ چڑیا کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اب اسے پہچاننا مشکل تھا۔ امرو نے اپنے چہرے پر بھی روغن عیاری لگایا اور اپنی شکل تبدیل کر لی۔ اب وہ ایک نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی نظر آ رہا تھا۔ اس نے زنبیل سے زنانہ پوشاک نکالی اور پہن لی، پھر روغن عیاری سے پوشاک کے دامن پر جادوگروں کا مخصوص نشان
2 हड्डियां और एक खोपड़ी बना ली। ओ उमरू, तुम तो लड़की बन गए हो, शहजादी ने हैरान होते हुए कहा। उमरू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो कोई कमाल नहीं, तुम देखना मैं कैसे कैसे रूप बदलूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे किसी काम पर हैरत जाहिर न करना और ना ही उस बारे में मुझसे कोई सवाल करना। मुझे क्या, क्यों और कैसे से नफरत है। और हाँ, तुम मुझे उमरू कहकर मुखातिब न करना, वरना हम पहचान लिए जाएंगे। हमारा मुकाबला जादूगरों से होना है और मैं जादूगर नहीं हूँ। बेफिक्र रहो उमरू, मैं तुम्हारी हदायत याद रखूंगी, चिड़िया शहजादी ने कहा। आधी रात के वक़्त कश्ती एक जजीरे के साहिल पर पहुंची। शहजादी ने उमरू को बताया कि यही जादूगरों का जजीरा है। उमरू कश्ती से उतरा ही था कि साहिल की दूसरी जानिब मौजूद दरख्तों की आड़ से 10-12 मुसल्लह अफराद निकल गए। शायद वो साहिली मुहाफिज थे। चिड़िया उमरू के कंधे से उड़कर एक दरख्त की शाख पर जा बैठी। मुसल्लह अफराद जो लिबास से जादूगर मालूम होते थे, उन्होंने उमरू को घेरे में ले लिया। उन मुहाफिजों का सरदार बहुत बदसूरत आदमी था। ऐ खूबसूरत लड़की, तू कौन है और इस जजीरे पर क्या करने आई है? सरदार ने पूछा। होश से बात करो, उमरू जनाना लहजे में गुर्राया। देख नहीं रहे, मैं जादूगरनी हूँ, हम सब जादूगर हैं और ये जादूगरों का जजीरा है। सरदार गुस्सीले लहजे में बोला, यहाँ अजनबियों का कदम रखना जुर्म है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो और कैसे आई हो। अगर तुम जादूगरनी ना होती तो मैं पूछे बगैर ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। अच्छा तो ये बात है, उमरू ने सर हिलाकर जनाना आवाज़ में कहा। खैर सुनो, मेरा नाम शोशक जादूगरनी है और मैं अफरासियाब की भतीजी हूँ। जजीरे की सैर करने आई हूँ। मगर आप कश्ती की बजाय किसी तिलिस्मी सवारी पर क्यों नहीं आई? सरदार ने चौंकते हुए कहा। इसलिए कि मैं समंदरी सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। मुझे समंदरी सफ़र से खुशी महसूस हुई है, उमरू ने बताया। अब जाना कहाँ है? सरदार ने नरम लहजे में पूछा। अब मैं तुम्हारे बादशाह डमडम जादूगर के महल में जाऊंगी। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तिलिस्मी पुतले के ज़रिए अपनी आमद की पेश की इतला वहाँ भिजवा दी है, उमरू ने बताया। अच्छा कहो तो एक आदमी साथ भेज दूँ? सरदार ने इस बार अदब से कहा। उमरू ने सर हिलाया। तब सरदार के हुक्म पर एक मुहाफिज उमरू के साथ चल पड़ा। उमरू ने चिड़िया को इशारा किया और वो भी उन दोनों के साथ साथ उड़ने लगी। डमडम जादूगर अपने महल के एक कमरे में सो रहा था। अचानक उसके पलंग के करीब एक तिलिस्मी पुतला नमूदार हुआ। उसने चीख मारी और डमडम जादूगर हड़बड़ाकर उठ बैठा। पुतले पर नजर पड़ी तो चौंक कर बोला, क्या बात है, क्यों आधी रात को बेआराम करने आ गए हो? आका, मुझे मुहाफिजों के सरदार काचूका जादूगर ने भेजा है। उसने आपको इतला दी है कि शहंशाह अफरासियाब की भतीजी शोशक जादूगरनी जजीरे की सैर करने आई है और उसने शोशक जादूगरनी को शाही महल की तरफ रवाना कर दिया है। इतना कहकर तिलिस्मी पुतला गायब हो गया। मगर डमडम जादूगर की नींद उड़ गई और वो सोचने लगा कि अफरासियाब की भतीजी को आधी रात के वक़्त सैर करने की क्या सूझी। वो दिन की रोशनी में क्यों नहीं आई? वो महल के सहन में आकर टहलने लगा। वो सोचता हुआ शोशक जादूगरनी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई। शोशक जादूगरनी की आमद की इतला ना मिली तो उसने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर फूंक मारी। फ़ौरन ही ज़मीन से एक तिलिस्मी पुतला निकला। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने अदब से पूछा। शोशक जादूगरनी अब तक यहाँ पहुँची नहीं, क्या वजह है? डमडम जादूगर ने उससे पूछा। शोशक जादूगरनी जजीरे पर नहीं आई, तिलिस्मी पुतले ने जवाब दिया। ओ तो फिर वो कौन है जिसकी आमद की काचूका जादूगर ने इतला दी थी? डमडम जादूगर ने चौंक कर पूछा। वो उमरू अय्यार है, तिलिस्मी पुतले ने कहा और डमडम जादूगर बेख्तियार उछल पड़ा और दूसरे ही लम्हे वो गुर्राया। उमरू अय्यार, वो यहाँ क्यों और कैसे पहुँच गया? वो आपको कत्ल करने आया है हजूर, और लड़की के रूप में शोशक जादूगरनी बना हुआ है, पुतले ने जवाब दिया। तो वो अय्यार मुझे कत्ल करने मेरे जजीरे पर आया है। उसकी ये जुर्रत, मैं उस खबीस की बोटियां कर दूंगा। डमडम जादूगर दांत पीसता हुआ बोला। जाओ, जाकर काचूका जादूगर को मेरा हुक्म दो कि वो फौरन शोशक जादूगरनी को गिरफ्तार कर ले, जो कि असल में उमरू अय्यार है। उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। बहुत बेहतर मेरे आका, तिलिस्मी पुतले ने कहा और गायब हो गया।
डमडम जादूगर पुतले के जाने के बाद अपने कमरे में आया और बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगा, मगर कोशिश के बावजूद उसे नींद न आई। उमरू के नाम ने उसकी नींद हराम कर दी थी। वो उमरू के बारे में खूब जानता था और उसे यह भी मालूम था कि तिलिस्म होशरुबा वाले उसे हलाक करने की सैकड़ों बार कोशिश कर चुके थे, मगर उमरू अभी तक जिंदा था। हत्ता के अफरासियाब भी नाकाम रहा था और उमरू कई बार अफरासियाब को चक्कर देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। वो अब तक तिलिस्म के सैकड़ों जादूगरों को लूट चुका था। 20 जादूगर उसके हाथों हलाक हो चुके थे। वो ये भी जानता था कि उमरू जादूगर नहीं है और महज अपनी अय्यारी से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और अपनी अय्यारी से ही उन्हें हलाक करता है। वो काफ़ी देर उमरू के बारे में सोचता रहा। 1 घंटा गुजर गया तो उसे फिक्र लाहिक हुई कि काचूका जादूगर अभी तक उमरू को गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाया। उसने ताली बजाई। फौरन ही एक गुलाम अंदर आया। क्या हुक्म है मेरे आका? उस गुलाम ने बड़े अदब से पूछा। कोतवाल को मेरा हुक्म पहुंचाओ कि वो साहिल पर जाए और मालूम करे कि काचूका जादूगर ने उमरू को गिरफ्तार कर लिया है या नहीं। अगर उसे कहीं उमरू मिले तो उसे गिरफ्तार करके फौरन मेरे पास ले आए। डमडम जादूगर ने उससे कहा। बहुत बेहतर आलीजा, गुलाम ने कहा और कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद डमडम जादूगर बिस्तर से उतरकर कमरे में टहलने लगा। 1 घंटा बाद कोतवाल ने आकर इतला दी, जनाब, ना काचूका जादूगर मिला है और ना ही कहीं उमरू अय्यार नजर आया है। कोतवाल की इतला ने डमडम जादूगर को और भी फिक्रमंद कर दिया। उमरू ने अपने साथ चलने वाले मुहाफिज से रास्ते में कहा, तुम्हारे जजीरे पर मिठाई अच्छी बनती है? हाँ, बहुत अच्छी मिठाई बनाते हैं हमारे हलवाई, मुहाफिज ने कहा। अच्छा, मेरे पास तिलिस्म होशरुबा की मिठाई है, ज़रा चख कर बताओ कि यहाँ इससे ज़्यादा अच्छी बनती है, उमरू ने कहा और जंबील से मिठाई का लिफाफा निकाल लिया। उसने मिठाई का एक टुकड़ा मुहाफिज को थमाया। मुहाफिज ने मिठाई खाई तो फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। शहजादी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसे उमरू की हिदायत याद आ गई और वह चुप रही। उमरू ने फौरन ही बेहोश मुहाफिज के हाथ पांव बांध दिए और उसकी ज़ुबान में सुई पेवस्त कर दी। फिर उसने रोगने अय्यारी से खुद को उसका हमशक्ल बनाया और मर्दाना लिबास पहन लिया। अब वो मुहाफिज का हू बहू हमशक्ल नजर आ रहा था। उसने बेहोश और बंधे हुए मुहाफिज को उठाकर रास्ते से ज़रा दूर एक गहरे खड्ड में फेंक दिया और दोबारा आगे बढ़ने लगा। चिड़िया शहजादी भी उसके साथ साथ उड़ने लगी। अभी शहर कितनी दूर है? उमरू ने चिड़िया शहजादी से पूछा। सुबह ही शहर पहुंच सकेंगे, 3 घंटे का सफ़र बाकी है, चिड़िया शहजादी ने जवाब दिया। उमरू चलता रहा। कुछ देर बाद उनके अकब से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई थी। उसने मुड़कर देखा तो मुहाफिजों का सरदार घोड़ा बगाए चला आ रहा था। उमरू समझ गया कि ज़रूर कोई बात है। जल्द ही सरदार करीब पहुंच गया। ठहरो शेरग, रुक जाओ, सरदार ने आवाज़ दी। उमरू समझ गया कि उसका नाम शेरग था, जिसका वो अब हमशक्ल बना हुआ था। वो रुक गया। खैरियत है सरदार? उसने शेरग की आवाज़ में पूछा। उमरू कहाँ है? डमडम जादूगर ने उसकी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है, सरदार काचूका जादूगर ने पूछा। उमरू, ये क्या कह रहे हैं आप? उमरू ने चौंकते हुए पूछा। अरे अहमक, वो शोशक जादूगरनी असल में उमरू अय्यार ही था। मैंने डमडम जादूगर को उसकी आमद की इतला भेजी तो उसने मुझे जवाबन पैगाम भेजा कि असल में वो लड़की उमरू है और उसे फौरी गिरफ्तार करके भेजो। अब तुम जल्दी से बताओ कि वो कहाँ है? काचूका जादूगर ने पूछा। मुझसे बड़ी गलती हो गई है सरदार, उमरू अफसोस से हाथ मलते हुए बोला। क्या हुआ? क्या वो भाग गया? काचूका जादूगर ने चौंक कर पूछा। वो मुझे चक्कर दे गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं चलूं, वो पेशाब करके मेरे पीछे आ जाएगी, मगर वो अभी तक नहीं आई। अगर वो उमरू ही था तो अब आएगा भी नहीं, उमरू ने बताया। ओह, काचूका जादूगर ने सर थाम लिया। अब मैं डमडम जादूगर को क्या जवाब दूंगा? सरदार, आप फिक्र ना करें, मैं उस खबीस को अभी कान से पकड़ कर लाता हूँ। ज़रा घोड़ा मुझे दें और यहाँ ठहर कर ये मिठाई खाएं, उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा और लिफाफा निकाल कर काचूका जादूगर को पकड़ा दिया। मिठाई देखकर काचूका जादूगर के मुंह में पानी भर आया। उसने घोड़ा उमरू के हवाले किया और ख़ुद मिठाई खाने लगा। उमरू दिखावे के तौर पर घोड़े पर सवार होकर चंद कदम पीछे गया और वापस मुड़ आया। सरदार काचूका जादूगर ज़मीन पर गिरा हुआ था। नशा आवर मिठाई ने उसे बेहोश कर डाला था।
अमरू घोड़े से उतरा और रोगन अय्यारी से खुद को काचूका जादूगर का हमशक्ल बनाने लगा। उसका हमशक्ल बनने के बाद उसने काचूका जादूगर का सर तन से जुदा किया और उसकी लाश रास्ते से दूर फेंक आया। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ने लगा। चिड़िया शहजादी ज़ेबा उसकी अय्यारी और मक्कारी का कमाल देखकर हैरत से पागल होती जा रही थी। कुछ देर ही गुजरी थी, सामने से चंद घुड़सवार आते दिखाई दिए। अमरू ने जल्दी से घोड़ा मोड़ा और बाएं जानिब दरख्तों के एक झुंड की तरफ चल दिया। झुंड में पहुंचकर वो रुका और उन घुड़सवारों के गुजरने का इंतजार करने लगा। चंद लम्हे बाद घुड़सवार वहां से गुजरकर साहिल की तरफ चले गए। अमरू ने चिड़िया शहजादी से कहा, जरा इनके पीछे जाओ और पता करके आओ कि वो कौन हैं और साहिल की तरफ क्यों जा रहे हैं। चिड़िया शहजादी घुड़सवारों के पीछे उड़ गई। अमरू वहीं ठहर कर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद चिड़िया शहजादी वापस आई और अमरू के कंधे पर बैठती हुई बोली, वो कोतवाल और उसके सिपाही थे। वो तुम्हारी तलाश में काचूका जादूगर के पास गए थे, मगर उसे ना पाकर अब वापस आ रहे हैं। अमरू ने सोचा कि कोतवाल वगैरह शहर को चले जाएं तो फिर वो आगे बढ़ेगा। कुछ देर बाद साहिल की जानिब से कोतवाल और उसके साथी आए और दरख्तों के झुंड की दूसरी जानिब से गुजर गए। उनके गुजरने के बाद अमरू ने भी घोड़ा आगे बढ़ाया और शहर की तरफ चल दिया। चूँकि अब अमरू पैदल चलने के बजाय घोड़े पर सवार था, इसलिए वो सुबह का उजाला फैलने से पहले ही शहर के करीब जा पहुंचा। मगर शहर में दाखिल होने से पहले उसने एक मुनासिब जगह पर रुककर खुद को रोगने अय्यारी से एक खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की बनाया और जनाना लिबास पहन लिया। अभी वो इस काम से फारिग हुआ ही था कि उसने चंद घुड़सवारों को शहर से बाहर निकलते देखा। उनका रुख अमरू की तरफ ही था। अमरू ने चिड़िया शहजादी ज़ेबा से पूछा, क्या ये वही हैं पहले वाले? हाँ, ये कोतवाल और उसके साथी सिपाही हैं, चिड़िया शहजादी ज़ेबा ने बताया। अमरू रुककर उनका इंतज़ार करने लगा। कोतवाल और उसके साथी करीब आकर रुक गए। कोतवाल ने गौर से अमरू को देखा और बोला, ऐ लड़की, तू कौन है और इतनी सुबह इधर क्या करती फिर रही है? अमरू ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मेरा नाम शहजादी जादूगरनी है और मैं तिलिस्म के ज़बरदस्त साहिर पतंगा जादूगर की इकलौती बेटी हूँ। मगर तुम मुझसे मिलने क्यों आ रही थी? कोतवाल ने चौंक कर पूछा। तुम्हारी खूबसूरती और बहादुरी की तारीफ सुनी थी, चुनाचे तुमसे शादी का इरादा लेकर आई हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है, शादी करो चाहे कत्ल कर दो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कोतवाल उसकी बात पर बेहद हैरान हुआ। उसने सिपाहियों से कहा, तुम यहीं ठहरो। फिर अमरू का हाथ पकड़ा और दरख्तों के पीछे ले गया और उससे कहने लगा, मैं शादी तुमसे करने के लिए रजामंद हूँ, मगर ख़तरा है कि डमडम जादूगर को पता चल गया तो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैं अमरू की तलाश में जा रहा था। डमडम जादूगर ने जादू के जरिए मालूम किया है कि अमरू काचूका जादूगर का हमशक्ल बना हुआ है। अमरू ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम मुझे अपने महल पहुंचाओ, कहीं कोई मुझे अगवा ना कर ले जाए। कोतवाल ने कुछ सोचा, फिर राजी हो गया। उसने अमरू को साथ लिया और सिपाहियों को इंतज़ार करने का कहकर शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में उसका खूबसूरत महल था। वो दोनों महल में दाखिल हुए। चिड़िया शहजादी भी महल में आई और बागीचे के एक दरख्त पर बैठ गई। उसे हैरत थी कि अमरू ने कितनी आसानी से कोतवाल को बेवकूफ़ बनाया है कि वो उससे शादी करने पर रजामंद हो गया। महल के एक कमरे में अमरू और कोतवाल जादूगर आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। अमरू ने कोतवाल से कहा, बातें तो होती ही रहेंगी। मैंने तिलिस्म होशरुबा से चलते वक्त तुम्हें तोहफा देने के लिए एक बेशकीमत इत्र खरीदा था। न जाने उसकी खुशबू तुम्हें पसंद भी आएगी या नहीं। इतना कहकर अमरू ने जंबील से इत्र की एक शीशी निकाली और कोतवाल जादूगर के हवाले कर दी। कोतवाल जादूगर ने शीशी खोलकर सूंघने के लिए नाक से लगाई, मगर सूंघते ही बेहोश होकर कुर्सी से फर्श पर आ रहा। अमरू ने जल्दी से उसके हाथ से शीशी लेकर बंद की और जंबील में रख ली। फिर रोगने अय्यारी से खुद को कोतवाल का हमशक्ल बनाने लगा। चंद मिनट बाद वो कोतवाल बन चुका था। फिर वो कोतवाल को अपना हमशक्ल बनाने लगा। उधर डमडम जादूगर परेशान हो रहा था कि कोतवाल जादूगर अमरू को अब तक गिरफ्तार करके क्यों नहीं लाया। उसने जादू के जरिए मालूम करके कोतवाल को बता दिया था कि अमरू काचूका जादूगर का हमशक्ल बनकर शहर की तरफ आ रहा था। कुछ देर और गुजरने पर उसने सोचा कि कहीं कोतवाल जादूगर घर जाकर सो ना गया हो। उसने जादू के जोर से
طلسمی پتلے کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، کوتوال جادوگر اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا، وہ اپنے محل میں سویا ہوا ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر ڈمڈم جادوگر کو کوتوال پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً تالی بجائی اور ایک غلام اندر آ گیا۔ کوتوال کے محل میں جاؤ اور اسے بلا کر لے آؤ، ڈمڈم جادوگر نے حکم دیا۔ بہت بہتر آقا، غلام نے کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ شاہی محل سے نکل کر وہ کوتوال جادوگر کے محل کی طرف چل پڑا۔ امرو محل کے کمرے میں کوتوال جادوگر کو اپنا ہم شکل بنا چکا تھا کہ اچانک ایک غلام نے آ کر اطلاع دی، جناب، شاہی غلام آیا ہے، آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ امرو نے کوتوال جادوگر کی آواز میں کہا، اسے کہو میں آ رہا ہوں۔ غلام چلا گیا۔ امرو نے جلدی جلدی محل کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں اسے کافی زر و جواہر دکھائی دیے۔ اس نے وہ تمام دولت اپنی زنبیل میں ڈالی اور واپس کوتوال کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں آ کر اس نے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک غلام حاضر خدمت ہوا اور امرو نے اس سے کہا، یہ امرو عیار ہے، اسے اٹھاؤ اور میرے ساتھ شاہی محل چلو۔ غلام نے امرو کے ہم شکل بے ہوش کوتوال کو کندھے پر لاتا اور امرو کے ساتھ چل پڑا۔ باغیچے کے درخت پر بیٹھی چڑیا شہزادی نے امرو کو نہ پہچانا، مگر امرو نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پہچان گئی اور حیرت سے سوچنے لگی کہ کیا ماجرا ہے۔ امرو خود تو کوتوال کا ہم شکل بنا ہوا ہے، لیکن جس امرو کو غلام نے اٹھا رکھا تھا وہ کون ہے؟ چونکہ امرو کی ہدایات اسے یاد تھیں، اس لیے اس نے کوئی سوال نہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ شاہی محل کی طرف اڑنے لگی۔ شاہی محل یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ دیر میں وہ محل کے دروازے پر جا پہنچے۔ امرو نے دربان سے کوتوال کی آواز میں کہا، جاؤ، شہنشاہ سلامت کو میری آمد کی اطلاع دو، میں امرو کو گرفتار کر لایا ہوں۔ دربان اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور کہنے لگا، عالی جا آپ کا انتظار فرما رہے ہیں، اندر چلے جائیں۔ امرو نے غلام کو اشارہ کیا اور اسے ساتھ لے کر محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ ڈمڈم جادوگر اپنے کمرے میں بے چینی سے کوتوال کے اندر آنے کا انتظار کر رہا تھا، جس کی آمد کی اطلاع دربان نے دی تھی۔ چند لمحوں بعد کوتوال جادوگر ایک غلام کے ہمراہ اندر آیا۔ غلام نے امرو کا بے ہوش جسم اٹھا رکھا تھا۔ کوتوال نے جھک کر سلام کیا اور غلام کو اشارہ کیا کہ وہ امرو کو فرش پر ڈالتے۔ غلام نے امرو کو فرش پر ڈالا اور باہر نکل گیا۔ ڈمڈم جادوگر نے امرو کے جسم کو ٹھوکر ماری اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، یہ خبیث مجھے قتل کرنے جزیرے پر آیا تھا، مگر اب خود قتل ہونے والا ہے، مگر میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ کوتوال، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تجھے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اسے سامنے والے ستون سے رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھو۔ بہت بہتر عالی جا، کوتوال جادوگر نے کہا۔ اس نے ایک مضبوط رسی سے بے ہوش امرو کو ستون سے باندھ دیا۔ ڈمڈم جادوگر نے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک لمبا چابک آ گیا۔ پھر اس نے ستون سے بندے امرو پر ایک منتر پھونکا اور امرو کو ہوش آنے لگا۔ تم اب جاؤ، ڈمڈم جادوگر نے کوتوال سے کہا، اس خبیث سے میں نبٹ لوں گا۔ حضور، بہتر یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، کوتوال نے مشورہ دیا۔ اسے ہلاک ہی کرنا ہے، چاہے جیسے کروں، تم جاؤ۔ ڈمڈم جادوگر گھبرایا اور کوتوال جادوگر جلدی سے باہر نکل آیا۔ وہ اصل میں امرو ہی تھا اور ستون سے بندھا ہوا اس کا ہم شکل اصل میں کوتوال جادوگر تھا۔ امرو نے اس کی زبان میں سوئی پہ وصل کر دی تھی تاکہ وہ ہوش میں آ کر بول نہ سکے۔ باہر نکل کر وہ جانے کی بجائے وہیں رک گیا اور دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکنے لگا۔ ستون سے بندھے امرو کو ہوش آ چکا تھا۔ امرو، تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، مگر دیکھ لو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ڈمڈم جادوگر نے ہنس کر اس سے کہا اور پھر نقلی امرو پر کوڑے برسانے لگا۔ چابک شائیں شائیں کرتا ہوا نقلی امرو پر برسنے لگا اور اس کی چیخیں نکلنے لگیں۔ اصل امرو کھڑکی سے اندر جھانکتا ہوا خوش ہو رہا تھا۔ بیچارہ نقلی امرو یعنی امرو کا ہم شکل کوتوال بولنے سے قاصر تھا۔ امرو نے سوچا کہیں کوتوال کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اشارے سے ڈمڈم جادوگر کو بتا دے گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کان لگا کر اندر کی آوازیں سننے لگا۔ کوتوال جادوگر چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا تو ڈمڈم جادوگر نے کوڑا پھینک دیا اور تالی بجائی۔ امرو جلدی سے اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے عالی جا؟ امرو نے پوچھا۔ جاؤ، سارے جزیرے پر امرو کی گرفتاری کا اعلان کر دو،
آج دوپہر امرو کو عوام کے سامنے شہر کے بڑے میدان میں آدم خور کتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ امرو چاہتا تھا کہ اب ڈم ڈم جادوگر کو ہلاک کرتے تاکہ چڑیا شہزادی دوبارہ انسانی صورت میں آ سکے۔ اس نے جیب سے مٹھائی کا لفافہ نکال کر ڈم ڈم جادوگر کو پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، امرو کی گرفتاری کی خوشی میں یہ مٹھائی لایا تھا، قبول فرمائیں۔ ڈم ڈم جادوگر نے مٹھائی کا لفافہ لیا اور ایک ٹکڑا اٹھا کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ اسے کوئی خیال آ گیا۔ اس نے مٹھائی کو سونگھا اور غضبناک نگاہوں سے امرو کو گھورنے لگا۔ کوتوال، تم ہمیں نشہ آور مٹھائی کھلا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہو؟ وہ دھاڑا، تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ نہیں حضور، امرو بوکھلا کر بولا، شاید مٹھائی والے سے غلطی ہوئی ہے، یہ ایسی غلطی نہیں جو معاف کی جا سکے۔ ڈم ڈم جادوگر گھبرا کر بولا، حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ اتنا کہہ کر ڈم ڈم جادوگر نے امرو پر ایک منتر پھونکا اور امرو کمر تک فرش میں دھنس گیا۔ اس نے زور لگا کر فرش سے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ڈم ڈم جادوگر ہنسا اور تالی بجانے لگا۔ تالی بجاتے ہی ایک غلام حاضر ہوا۔ اس نے جھک کر سلام کیا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ غلام نے بڑے ادب سے پوچھا، میرے لیے شراب لاؤ اور امرو کے لیے پانی، تاکہ یہ ہوش میں آئے اور میں دوبارہ اس کی کھال ادھیڑ سکوں۔ غلام باہر نکل گیا۔ امرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، حضور، مجھے معاف فرمائیں، میں ابھی اس مٹھائی والے کو گرفتار کر کے لے آتا ہوں جس نے مجھے نشہ آور مٹھائی دی تھی۔ کوتوال، تم شہر کے کوتوال ہو اور کوئی بھی دکاندار تمہیں غلط چیز نہیں دے سکتا۔ تم نے یقیناً جان بوجھ کر ایسی مٹھائی خریدی ہوگی۔ حضور، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، امرو نے جلدی سے کہا۔ نہیں، تم یہ مٹھائی کھاؤ، ڈم ڈم جادوگر نے ہنس کر کہا اور مٹھائی کا ایک ٹکڑا امرو کے منہ میں ڈال دیا۔ مجبوراً امرو کو مٹھائی کھانا پڑی۔ اگر وہ انکار کرتا تو ڈم ڈم جادوگر کا شک بڑھ جاتا۔ امرو اپنی بنی ہوئی نشہ آور مٹھائی کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ ڈم ڈم جادوگر اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر ہنسا اور اسی لمحے غلام اس کے لیے شراب کی سراہی اور گلاس لیے اندر داخل ہوا۔ ڈم ڈم جادوگر نے امرو پر ایک منتر پھونکا اور بے ہوش امرو فرش سے نکل کر گر پڑا۔ اسے اٹھا کر محل سے دور پھینکاؤ، فی الحال اس کے لیے یہی سزا کافی ہے، ڈم ڈم جادوگر نے غلام سے کہا۔ غلام نے بے ہوش امرو کو فرش سے اٹھا کر کندھے پر لاتا اور باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے امرو کو محل سے کچھ دور ایک ویران جگہ پر پھینکا اور واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے ستون سے بندھے نکلی امرو کے منہ میں پانی انڈیلا اور اسے ہوش آنے لگا۔ ڈم ڈم جادوگر شراب پی رہا تھا۔ نکلی امرو کو ہوش آیا تو ڈم ڈم جادوگر نے اٹھ کر چابک سنبھالتے ہوئے امرو سے کہا، امرو، ممکن ہے اس بار کوڑے کھاتے ہوئے تم مر جاؤ، اس لیے آخری خواہش ابھی بتا دو۔ امرو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈم ڈم جادوگر غصے سے بولا، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ بدبخت، جواب دو۔ تب نکلی امرو نے زبان باہر نکال کر ڈم ڈم جادوگر کو دکھا دی۔ اس کی زبان میں سوئی پیوست تھی۔ ڈم ڈم جادوگر سوئی دیکھ کر چونکا اور غلام کو حکم دیا، امرو کی زبان سے سوئی نکال دو تاکہ یہ اپنی آخری خواہش بتا سکے۔ غلام نے آگے بڑھ کر امرو کی زبان سے سوئی باہر کھینچ لی۔ تب نکلی امرو بولنے کے قابل ہوا۔ حضور، میں امرو نہیں، کوتوال جادوگر ہوں، نکلی امرو نے کہا۔ شاید امرو نے مجھے اپنا ہم شکل بنایا ہو اور خود میرا ہم شکل بنا ہوا ہو، آپ فوراً اس کی خبر لیں۔ ڈم ڈم جادوگر اس کے بیان پر چونکا۔ فوراً ہی اس نے منتر پڑھ کر فرش پر پھونکا۔ ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ طلسمی پتلے، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ کیا یہ امرو نہیں ہے؟ جی ہاں میرے آقا، یہ اس کا ہم شکل کوتوال جادوگر ہے۔ اصل امرو اس کا ہم شکل بنا ہوا ہے جسے آپ نے باہر پھینکوا دیا تھا، پتلے نے بتایا۔ او، ڈم ڈم جادوگر اچھل پڑا۔ اس نے غلام سے کہا، جاؤ کوتوال جادوگر کو واپس اٹھا لاؤ، وہ اصل میں امرو ہے۔ غلام فوراً باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈم ڈم جادوگر کے پوچھنے پر کوتوال جادوگر نے سارا قصہ بیان کر ڈالا اور بتایا کہ کیسے ایک لڑکی نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی۔ اس کی بات پر ڈم ڈم جادوگر غصے سے دھان پیسنے لگا۔ چند لمحوں بعد غلام خالی ہاتھ واپس آیا اور کہا، عالی جا، وہ وہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈم ڈم جادوگر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ امرو کو جلد ہی ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو شاہی محل سے کچھ فاصلے پر پایا۔ اس نے سوچا، اگر ڈم ڈم جادوگر کو معلوم ہو گیا
کہ اس کے محل میں بندہ ہوا شخص امرو کی بجائے کوتوال ہے تو وہ اسے فوراً گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ بچاؤ کا بندوبست جلد ہی کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ کچھ فاصلے پر ایک نان بائی کی دکان تھی۔ امرو کو شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نان بائی کی دکان پر پہنچا اور نان بائی نے اسے کوتوال سمجھ کر سلام کیا۔ امرو نے اس سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ نان بائی کی دکان میں گھس گیا۔ نان بائی نے اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ دکان کے پچھلے کمرے میں بٹھایا اور بہترین کھانا پیش کیا۔ میں جب تک کھانا ختم نہ کر لوں کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ امرو نے نان بائی کو ہدایت کی۔ نان بائی نے سر ہلایا اور دکان کے اگلے حصے میں چلا گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد امرو نے نان بائی کو اندر بلایا اور جیب سے عطر کی شیشی نکال کر اسے دی۔ ذرا اسے سونگھ کر دیکھو، ایسا عطر یہاں سے مل جائے گا، امرو نے اسے کہا۔ نان بائی نے عطر کی شیشی ناک سے لگا کر سونگھی اور فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور روغن عیاری سے خود کو نان بائی کا ہم شکل بنانے لگا۔ ادھر محل میں ڈم ڈم جادوگر نے کوتوال جادوگر کو آزاد کر دیا اور اس سے کہا، جاؤ امرو کو گرفتار کر لاؤ، مگر اس بار کسی کے چکر میں نہ آنا۔ اگر کوئی لڑکی ملے تو پہلے جادو سے اس کی پڑتال کر لینا کہ وہ واقعی لڑکی ہے یا امرو۔ بہت بہتر عالی جاں، آپ فکر نہ کریں، اب میں امرو کو گرفتار کر کے یہاں لانے سے پہلے خود اس کے ہاتھ پاؤں توڑوں گا۔ وہ یقیناً واپس میرے محل میں گیا ہوگا کیونکہ وہ میرا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اپنے محل روانہ ہو گیا۔ محل آ کر اس نے امرو کو وہاں تلاش کیا اور غلاموں سے پوچھ گچھ کی کہ وہاں اس کا ہم شکل تو نہیں آیا، مگر سب نے انکار کیا۔ تب کوتوال جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے امرو کو تلاش کرنے کے لیے ایک منتر پڑھ کر فوراً فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی زمین سے ایک سانپ نکلا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سانپ نے انسانی آواز میں پوچھا۔ امرو اس وقت کہاں ہے؟ کوتوال نے پوچھا۔ شاہی محل کے قریب نان بائی کی دکان میں، سانپ نے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ امرو کا پتہ معلوم ہوتے ہی کوتوال جادوگر نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نان بائی کی دکان کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو نان بائی ایک گاہک کو نمٹا رہا تھا۔ آئیے حضور، کیسے تشریف لائے؟ کیا خدمت کروں؟ نان بائی نے کوتوال سے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ یہاں میرا ایک ہم شکل آیا تھا، وہ اصل میں امرو عیار ہے، کہاں ہے وہ؟ کوتوال نے نان بائی سے پوچھا۔ نان بائی نے حیرت سے کہا، مگر حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں آیا تھا؟ جادو سے، تم بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کوتوال نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر میں دھوکہ کھا چکا ہوں گا حضور، میں تو اس کمبخت کو آپ کی جگہ ہی سمجھتا رہا اور اس سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیے تھے۔ بے شک وہ خبیث آپ کا ہم شکل یہاں آیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد چند منٹ پہلے ہی چلا گیا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ امرو ہے تو میں اسے فوراً گرفتار کر لیتا اور انعام پاتا۔ نان بائی نے بتایا۔ او، وہ گیا کس طرف ہے؟ کوتوال نے چونک کر پوچھا۔ میں نے اسے ساحل کی طرف روانہ ہوتے دیکھا تھا، نان بائی نے جواب دیا، اور کوتوال فوراً وہاں سے ساحل کو چل دیا۔ نان بائی اصل میں امرو ہی تھا۔ اس نے کوتوال جادوگر کے جانے کے بعد سوچا کہیں کوتوال کو جادو کے ذریعے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ نان بائی بنا ہوا ہے۔ اس نے جلدی جلدی مٹھائی کے ایک تھال میں بے ہوشی کی دوا چھڑکی اور پھر پچھلے کمرے میں آ گیا جہاں اصل نان بائی بے ہوش پڑا تھا۔ امرو نے اس کی زبان میں سوئی پیوست کی تاکہ وہ ہوش میں آ کر بات نہ کر سکے۔ پھر اپنے آپ کو روغن عیاری سے بڑھیا بنایا اور زنانہ لباس پہن لیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ نان بائی کی دکان سے نشہ آور مٹھائی کا تھال اٹھائے نکلا۔ تھال پر اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ محل کے دروازے پر پہنچا تو دربانوں نے پوچھا، کون ہو تم اور اندر کیوں جا رہی ہو؟ امرو نے ہنس کر زنانہ آواز میں کہا، ارے بے وقوفو، میں افراسیاب کی خالہ ہوں اور امرو کی گرفتاری کی خوشی میں تمہارے بادشاہ کے محل میں مٹھائی بانٹنے آئی ہوں، تو پھر ہمیں بھی مٹھائی کھلاؤ۔ دربانوں نے مسکرا کر کہا، پہلے میں اندر والوں کو کھلاؤں گی اور واپسی پر تمہیں دوں گی۔ اگر ابھی تمہیں دے دی تو شہر والوں کو علم ہو جائے گا اور وہ بھی مٹھائی لینے آ جائیں گے، جبکہ مٹھائی صرف اس محل والوں کے لیے ہی کافی ہوگی۔ امرو نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ محل کے اندر 10-12 کنیزیں اور غلام موجود تھے۔ امرو نے انہیں مٹھائی دی۔ مٹھائی کھا کر وہ لوگ بے ہوش ہونے لگے۔
ان کے بے ہوش ہونے پر امرو ڈمڈم جادوگر کے کمرے میں آیا، مگر ڈمڈم جادوگر کمرے میں نہیں تھا اور ایک غلام صفائی کر رہا تھا۔ امرو نے اس سے پوچھا، عالی جا کہاں ہیں؟ وہ تو دربار جا چکے ہیں، غلام نے بتایا۔ اچھا، تم اپنا حصہ لو، امرو نے مسکرا کر کہا اور اسے مٹھائی دی۔ مٹھائی کھاتے ہی وہ غلام بے ہوش ہو گیا۔ امرو نے کمرے کی تلاشی لی اور ایک الماری سے اسے چابیوں کا ایک گچھا مل گیا۔ امرو چابیاں لے کر کمرے سے نکلا اور باقی کمروں کے تالے کھول کر تلاشی لینے لگا۔ چڑیا شہزادی زیبا نے سچ کہا تھا، محل کے 10 کمرے سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور نقدی سے بھرے ہوئے تھے۔ امرو اتنی دولت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ وہ باری باری ان کمروں میں موجود خزانہ اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ زنبیل سلیمانی تھی۔ 10 کمروں کا مال ہضم کرنے کے بعد بھی وہ خالی نظر آ رہی تھی۔ سارا خزانہ لوٹنے کے بعد امرو ڈمڈم جادوگر کے کمرے میں آیا جہاں غلام بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے روغن عیاری سے خود کو غلام کا ہمشکل بنایا اور غلام کو اپنا ہمشکل بنا ڈالا، پھر لباس تبدیل کیے اور بے ہوش غلام کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے کے بعد کمرے سے نکل آیا۔ محل کے دروازے پر دربانوں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک نے اس سے پوچھا، اندر افراسیاب کی خالہ مٹھائی بانٹنے گئی تھی، وہ ابھی تک ہمارا حصہ نہیں دینے آئی۔ وہ اندر ہے، آتی ہی ہوگی، امرو نے آواز بدل کر کہا اور محل سے نکل کر ایک جانب چل دیا۔ اسے یقین تھا کہ اب تک کوتوال جادوگر ساحل سے واپس آ چکا ہوگا۔ وہ ایک طرف چل دیا۔ کچھ دور ایک عالی شان مکان نظر آ رہا تھا۔ امرو نے سوچا فی الحال وہاں پناہ لینی چاہیے۔ اس نے مکان پر پہنچ کر دستک دی اور ہاتھ میں عطر کی شیشی پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے باہر جھانکا۔ امرو نے جلدی سے عطر کی شیشی اس کی ناک سے لگا دی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گڑنے لگی تو امرو نے اسے سنبھالا اور اٹھا کر اندر کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ امرو نے لڑکی کو فرش پر ڈالا اور پھر باہر کا دروازہ بند کر کے اندر آیا اور خود کو روغن عیاری سے لڑکی کا ہمشکل بنانے لگا۔ کوتوال جادوگر ساحل کی طرف جا رہا تھا، مگر راستے میں ہی اسے خیال آیا کہ ساحل پر جانے سے پہلے معلوم کر لے کہ واقعی امرو ادھر گیا ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے ساحل سے ناکام واپس آنا پڑے۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر گھوڑے کی پشت پر تھپکی دی۔ فوراً ہی گھوڑے کے کان سے ایک ناگ کا پھن باہر نکل آیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ ناگ نے انسانی آواز میں پوچھا۔ امرو اس وقت کہاں ہے؟ کوتوال نے پوچھا۔ نان بھائی کی دکان پر، ناگ نے بتایا۔ او، مگر نان بھائی کی دکان پر تو صرف نان بھائی ہی تھا، کوتوال نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرے آقا، وہ نان بھائی ہی تو امرو تھا، ناگ نے ہنس کر کہا۔ وہ نان بھائی کو بے ہوش کر کے اس کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر سانپ گھوڑے کے کان میں غائب ہو گیا۔ کوتوال جادوگر کو امرو کی عیاری پر بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً واپس پلٹا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نان بھائی کی دکان کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ وہ نان بھائی کی دکان پر پہنچا تو نان بھائی نظر نہ آیا۔ تب کوتوال نے دکان کے پچھلے حصے میں جھانکا۔ وہاں نان بھائی فرش پر سو رہا تھا۔ واہ، کتنے مزے سے سو رہا ہے کمبخت، کوتوال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے بے ہوش نان بھائی کو باندھ کر گھوڑے پر لادا، مگر پھر کوتوال کے حکم پر انہوں نے نان بھائی کو گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ نان بھائی کو تکلیف پہنچی تو اسے ہوش آ گیا، مگر زبان میں سوئی پیوست تھی اور وہ بولنے سے قاصر تھا۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ سوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ تکلیف کے مارے چیخنے چلانے لگا، لیکن کوتوال نے اس پر رحم نہ کیا۔ ایک سپاہی کے گھوڑے سے بندھا نان بھائی زمین پر گھسٹتا جاتا رہا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے، سارا جسم لہو لہان ہو گیا اور دربار پہنچنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ دربار کے دروازے پر رکے اور کوتوال جادوگر نان بھائی کو گھسیٹتا ہوا اندر دربار میں لے گیا۔ مسند شاہی پر بیٹھے ڈمڈم جادوگر نے نان بھائی کو دیکھا تو چونک کر بولا، یہ تم کسے گرفتار کر لائے ہو؟ میں نے تمہیں امرو کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا۔ حضور، یہ امرو ہی ہے۔ میں وہاں پہنچا تو یہ اصل نان بھائی کا ہمشکل بنا ہوا تھا، کوتوال نے کہا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا کہ امرو ساحل پر گیا ہے۔ میں نے راستے میں منتر پڑھ کر معلوم کیا تو طلسمی ناگ نے بتایا کہ امرو نان بھائی کی شکل میں دکان پر ہے۔ میں واپس آیا تو یہ دکان پر سو رہا تھا، میں نے گرفتار کر لیا۔ اچھا، مگر کیا تم اصلی کوتوال ہو؟ ڈمڈم جادوگر نے پوچھا۔
جی ہاں حضور، آپ تصدیق کر لیں، کوتوال نے مسکرا کر کہا۔ ڈمڈم جادوگر نے منتر پڑھ کر مسند پر ہاتھ مارا، فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے پوچھا۔ کیا یہ اصل کوتوال ہے؟ ڈمڈم جادوگر نے پتلے سے سوال کیا۔ ہاں عالیجا، بالکل اصلی ہے، پتلے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ ڈمڈم جادوگر مطمئن ہو گیا۔ اس نے کوتوال جادوگر سے کہا، اسے کھول دو اور اس کے چہرے سے روغن صاف کر دو۔ کوتوال نے پانی لے کر نان بائی کا منہ دھویا، مگر وہ تو اصل نان بائی تھا، کوئی رنگ و روغن نہ اترا۔ اتنے میں نان بائی کو بھی ہوش آ گیا اور وہ رونے لگا۔ اگر یہ امرو ہی ہے تو اس کی اصلی شکل ظاہر کیوں نہیں ہوئی؟ ڈمڈم جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ کوتوال جادوگر بھی حیران ہو رہا تھا۔ وہ ڈمڈم جادوگر کے سوال پر پریشان ہو گیا۔ نان بائی نے ڈمڈم جادوگر کی بات سنی تو حیران ہوا۔ اس نے اشارے سے کہا کہ وہ امرو نہیں، نان بائی ہے، منہ سے بات کرو۔ ڈمڈم جادوگر نے اسے ڈانٹا۔ تب نان بائی نے زبان باہر نکال دی۔ اس کی زبان میں سوئی پیوست دیکھ کر ڈمڈم جادوگر نے کوتوال سے کہا، اس کی زبان سے سوئی نکالو، یہ مجھے امرو معلوم نہیں ہوتا۔ کوتوال نے نان بائی کی زبان سے سوئی نکال دی۔ تب نان بائی نے فریاد کی، حضور، کوتوال نے مجھ بے گناہ کو زمین پر گھسیٹا ہے، اسے سزا دی جائے، میں امرو نہیں ہوں۔ کیا امرو تمہاری دکان پر آیا تھا؟ ڈمڈم جادوگر نے پوچھا۔ معلوم نہیں حضور، البتہ کوتوال صاحب کے ہمشکل آئے تھے، نان بائی نے بتایا۔ میں نے اسے کوتوال ہی سمجھا۔ اس نے کھانا کھایا اور مجھے سونگھنے کے لیے عطر دیا، جسے سونگتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو یہ لوگ مجھے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹ رہے تھے۔ یہ ہے اصل ماجرا۔ ڈمڈم جادوگر نے خونخوار نگاہوں سے کوتوال جادوگر کو گھورا، پھر ایک منتر پڑھ کر کوتوال پر پھونکا۔ فوراً ہی کوتوال جادوگر جل کر کوئلہ بن گیا۔ اس کا انجام دیکھ کر تمام درباری خوف سے کانپ اٹھے۔ تم میں سے کوئی ایسا بہادر ہے جو امرو کو گرفتار کر سکے؟ ڈمڈم جادوگر نے درباریوں سے پوچھا۔ اس کے سوال پر کئی جادوگروں نے ہاتھ بلند کیے۔ ڈمڈم جادوگر نے ایک آدمی سے کہا، دیوانہ جادوگر، تم ادھر آؤ۔ دیوانہ جادوگر کرسی سے اٹھ کر ڈمڈم جادوگر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈمڈم جادوگر نے کہا، تم جاؤ اور امرو کو گرفتار کر کے جلدی یہاں لے آؤ، میں فوراً اسے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہتر عالیجا، مگر امرو ہے کہاں؟ دیوانہ جادوگر نے پوچھا۔ ڈمڈم جادوگر نے امرو کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ایک منتر پڑھ کر طلسمی پتلے کو طلب کیا اور اس سے امرو کا پتہ پوچھا۔ امرو اس وقت آپ کے محل میں ہے اور عورت بن کر خزانہ لوٹ چکا ہے، پتلے نے بتایا، اور ڈمڈم جادوگر اس کی اطلاع پر اچھل پڑا۔ جاؤ، اسے گرفتار کر کے لے آؤ، اس نے چیخ کر کہا، اور دیوانہ جادوگر فوراً دربار سے چل دیا۔ شاہی محل وہاں سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ دیوانہ جادوگر محل کے دروازے پر پہنچا اور دربانوں سے بولا، اندر امرو عیار خزانہ لوٹ رہا ہے اور شہنشاہ نے مجھے اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں، اندر کوئی امرو نہیں ہے، ایک دربان بولا، اندر صرف افراسیاب کی خالہ ہے۔ افراسیاب کی خالہ؟ دیوانہ جادوگر چونکا۔ ہاں، وہ امرو کی گرفتاری کی خوشی میں اندر مٹھائی بانٹ رہی ہے، دربان نے بتایا۔ او، یقیناً وہی امرو ہوگا، کیونکہ شہنشاہ کو طلسمی پتلے نے بتایا تھا کہ امرو عورت کے روپ میں محل میں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ افراسیاب کی کوئی خالہ نہیں ہے، اگر ہوتی بھی تو ادھر نہ آتی، کیونکہ ابھی امرو گرفتار نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر دیوانہ جادوگر اندر گھس گیا اور دربار بھی اس کے ساتھ تھے، مگر اندر تمام ملازم بے ہوش پڑے تھے اور خزانے سے بھرے 10 کمرے خالی تھے، اور ڈمڈم جادوگر کے خاص کمرے میں ایک غلام بے ہوش پڑا تھا۔ او، یہ تو چند منٹ پہلے باہر گیا تھا اور ہم نے اسے واپس آتے نہیں دیکھا، ایک دربان نے چونک کر کہا۔ سب تمہارا قصور ہے، تم نے بغیر تحقیق کیے اسے کیوں آنے دیا تھا؟ دیوانہ جادوگر غرایا۔ وہ یقیناً اس غلام کا ہمشکل بن کر باہر نکلا ہوگا، میں بادشاہ سے تمہاری لاپرواہی کی شکایت کروں گا۔ اتنا کہہ کر دیوانہ جادوگر غصے سے بل کھاتا محل سے نکل آیا۔ امرو اس مکان کی مالکہ لڑکی کا ہمشکل بن کر سوچنے لگا کہ ڈمڈم جادوگر کو کیسے ہلاک کیا جائے کہ شہزادی زیبا چڑیا سے دوبارہ انسان بن جائے۔ اس کے یہاں آنے کا اصل مقصد یہی تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہونے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امرو خوفزدہ ہو گیا کہ کہیں اسے گرفتار کرنے والے نہ آ پہنچے ہوں۔
کون ہے؟ اس نے لڑکی کی آواز میں پوچھا۔ بیٹی نسری، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں، باہر سے آواز آئی۔ اچھا ماں، امرو نے کہا اور جلدی سے بے ہوش لڑکی کو اٹھا کر پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر باہر آ کر دروازہ کھولا۔ باہر ایک بڑھیا کھڑی تھی، وہ اندر آ گئی۔ امرو نے زنانہ آواز میں کہا، ماں، میں نے تمہارے لیے طلسم ہوشربا کی کلاکند بنائی ہے، کھاؤ گی تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ کہاں ہے کلاکند؟ بڑھیا نے خوش ہو کر پوچھا۔ اس کے منہ میں پانی بھر رہا تھا۔ امرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کلاکند کا ایک ٹکڑا نکال کر بڑھیا کو دیا۔ بڑھیا نے جلدی سے کلاکند کھائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور خود کو روکنے عیاری سے اس کا ہم شکل بنانے لگا۔ خود کو بڑھیا بنانے کے بعد اس نے اصل بڑھیا کو پلنگ کے نیچے ڈال دیا۔ اتنے میں ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ امرو نے بڑھیا کی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں دیوانہ جادوگر ہوں خالہ، دروازہ کھولو، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ امرو سمجھ گیا کہ وہ جادوگر اس کی تلاش میں وہاں آیا ہے۔ اس نے باہر آ کر دروازہ کھولا اور دیوانہ جادوگر اندر گھس آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، خالہ، تمہاری بیٹی نسری کہاں ہے؟ وہ سو رہی ہے، مگر تم بتاؤ کیا بات ہے؟ امرو نے بڑھیا کی آواز میں پوچھا۔ دیوانہ جادوگر کہنے لگا، میں امرو کو تلاش کر رہا ہوں، وہ شہنشاہ کا محل لوٹ کر ادھر آیا تھا۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اچھا؟ امرو نے حیرت کا اظہار کیا۔ ٹھہرو، میں نسری بیٹی کو لاتی ہوں۔ امرو اندر آیا اور نسری جادوگرنی کو پلنگ کے نیچے سے نکال کر باہر لے آیا۔ اس نے دیوانہ جادوگر سے کہا، یہی ہے وہ امرو؟ مجھے اس پر شک پڑ گیا تھا، چنانچہ میں اسے بے ہوش کر کے دربار لے جانا چاہتی ہوں۔ دربار لے جا کر کیا کرو گی خالہ؟ دیوانہ جادوگر نے مسکرا کر کہا، تمہیں جو انعام ڈم ڈم جادوگر سے ملنا ہے وہ تم یہیں وصول کر لو۔ اتنا کہہ کر اس نے جیب سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور امرو کے حوالے کر دی۔ امرو بہت خوش ہوا۔ دیوانہ جادوگر نے بے ہوش نسری جادوگرنی کو اٹھایا اور مکان سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد امرو بھی مکان سے نکلا اور ایک طرف کو چل دیا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک جادوگر نے اسے روکا۔ خالہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس جادوگر نے پوچھا۔ کبھی تو میرے مکان پر بھی آ جایا کرو۔ امرو نے سوچ کر خالہ جادوگرنی کی آواز میں کہا، چلو، تم بھی کیا یاد کرو گے، مگر میں وہاں کھانے پینے کا ارادہ نہیں رکھتی، تم کوئی زحمت نہ کرنا۔ وہ جادوگر امرو کو اپنے مکان کی طرف لے گیا۔ اس کا مکان کافی بڑا تھا۔ مکان میں آ کر اس نے امرو کو کرسی پر بٹھایا اور کھانا پیش کیا، مگر امرو نے کھانا نہ کھایا، بلکہ اس نے مٹھائی کا لفافہ نکال کر جادوگر کے سامنے رکھ دیا اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ جادوگر مزے سے مٹھائی کھانے لگا۔ دیوانہ جادوگر نسری جادوگرنی کو اٹھائے دربار میں داخل ہوا اور اسے شاہی مسند کے سامنے فرش پر پٹکتے ہوئے بولا، عالی جا، یہ ہے آپ کے محل کا لٹیرا امرو عیار، مگر یہ تو لڑکی ہے اور غالباً اس کا نام نسری جادوگرنی ہے۔ ڈمڈم جادوگر نے غصے سے کہا، حضور، آپ یقین کریں، امرو یہی ہے، مگر گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے خود کو نسری جادوگرنی کا ہم شکل بنایا، مگر اس کی ماں کو اس پر شک ہو گیا اور اس نے اسے میرے حوالے کر دیا۔ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ امرو ہے۔ دیوانہ جادوگر نے اپنے بیان میں جھوٹ شامل کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور آدم خور کتوں کے آگے ڈال دو۔ ڈمڈم جادوگر نے حکم دیا۔ دیوانہ جادوگر نے ادب سے کہا، حضور، میں نے اتنا چالاک اور ناقابل شکست مجرم کو پکڑا ہے، کیا میں انعام کا مستحق نہیں ہوں؟ ضرور، ہم تمہیں ضرور انعام دیں گے۔ ڈمڈم جادوگر نے مسکرا کر کہا، اسے آدم خور کتوں کے آگے ڈالنے کے بعد شاہی خزانے سے 1,00,000 اشرفیاں لے لینا۔ بہت بہت شکریہ عالی جا، دیوانہ جادوگر نے مسرت سے کہا۔ پھر اس نے نسری جادوگرنی کو کندھے پر لادا اور دربار سے نکل کر آدم خور کتوں کی جانب چل دیا۔ آدم خور کتے جزیرے کے چڑیا گھر میں بند تھے۔ دیوانہ جادوگر وہاں پہنچا اور نسری جادوگرنی کو آدم خور کتوں کے پنجرے میں پھینک کر شاہی خزانے کی طرف چل دیا۔ وہ خوش تھا کہ 1,00,000 اشرفیاں مل رہی تھیں۔ آدم خور کتے نسری کی طرف لپکے اور اسی لمحے نسری کو ہوش آ گیا۔ اس نے خود کو آدم خور کتوں کے پنجرے میں پایا تو فوراً ایک منتر پڑھ کر ان پر پھونکا۔ کتے بے ہوش ہو گئے۔ نسری جادوگرنی پنجرے سے باہر نکل آئی،
باہر آ کر وہ سوچنے لگی کہ اسے یہاں کون ڈال گیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری۔ فوراً ہی ایک طلسمی کبوتر نمودار ہوا۔ بتاؤ مجھے بے ہوش کس نے کیا تھا اور آدم خور کتوں کے پنجرے میں کون پھینک گیا؟ اس نے کبوتر سے پوچھا۔ کبوتر انسانی آواز میں بولا، تمہیں بے ہوش کرنے والا عمرو عیار تھا، مگر کتوں کے آگے ڈالنے والا شخص دیوانہ جادوگر ہے، اور وہ تمہاری گرفتاری کا انعام حاصل کرنے شاہی خزانے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر نصری جادوگرنی کو دیوانہ جادوگر پر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً طلسمی کبوتر پر پھونک ماری اور وہ کبوتر گھوڑے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور شاہی خزانے کی طرف چل پڑی۔ ابھی دیوانہ جادوگر خزانے کے دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ نصری جادوگرنی گھوڑا بگاتی اس کے قریب پہنچ گئی۔ او دیوانے، انعام بعد میں وصول کرنا، پہلے میری بات سنو، وہ چلا کر بولی۔ دیوانہ جادوگر نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو سمجھا کہ وہ اصل نصری جادوگرنی ہے۔ ہنس کر کہنے لگا، میں عمرو کو آدم خور کتوں کے پنجرے میں ڈال آیا ہوں، وہ تمہارا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ بکواس بند کرو، نصری جادوگرنی گھٹرائی۔ وہ میں ہی تھی جسے تم عمرو سمجھ کر کتوں کے پاس پھینک آئے تھے۔ میری قسمت ہی اچھی تھی کہ کتوں کی گھرراہٹ سن کر مجھے ہوش آ گیا، ورنہ تم نے تو اپنی جانب سے مجھے کتوں کی غذا بنا ڈالا تھا۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر نصری جادوگرنی نے اس پر ایک منتر پھونکا اور دیوانہ جادوگر اپنا دفاع کرنے سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کو ہلاک کرنے کے بعد نصری نے گھوڑے سے کہا، اب مجھے گھر واپس لے چلو، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مٹھائی کھانے کے باوجود وہ جادوگر بے ہوش نہ ہوا اور عمرو سے کہنے لگا، خالہ مٹھائی تو بہت اچھی تھی، مگر معلوم ہوتا تھا اس میں کچھ ملا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں کوئی نشہ آور چیز شامل تھی۔ سچ بتاؤ خالہ، کیا ماجرا ہے؟ عمرو نے خالہ جادوگرنی کی آواز میں کہا، ارے احمق، اس میں نشہ آور چیز ملی ہوئی ہوتی تو تم بے ہوش نہ ہو جاتے۔ اس جادوگر نے یکدم عمرو کے منہ پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ عمرو کلا بازیاں کھاتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں جا گرا۔ سنو، میں اس لیے بے ہوش نہ ہو سکا کہ میں نے بے ہوشی دور کرنے والی دوا کھائی ہوئی ہے، جادوگر غصیلے لہجے میں بولا، اور میں جان بوجھ کر تمہیں یہاں لایا ہوں عمرو۔ او، عمرو کراہتا ہوا بولا، بہت ظالم ہو تم، بھلا میں کیوں عمرو بنوں گی؟ بکواس بند کرو عمرو، جادوگر دھاڑا، میں تمہیں بخوبی جانتا ہوں، مگر تم مجھ سے واقف نہیں ہو۔ میں اس جزیرے کا ایک خفیہ جاسوس ہوں اور میرا نام بھی خفیہ جادوگر ہے۔ میں نے تمہاری آمد کے بارے میں سنا تو تمہارا کھوج لگانے لگا۔ تم بھیس بدلنے میں ماہر ہو، اس لیے اتنی دیر تم مجھ سے بچے رہے۔ جس عورت کے روپ میں تم ہو وہ میری سگی چچی ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے پہچان لیا کہ تمہارا قد میری چچی کے قد سے آدھا ہاتھ چھوٹا ہے، پھر اس کے بال بھی بہت لمبے ہیں، جبکہ تم نے چھوٹے مصنوعی بال لگا رکھے ہیں۔ اب تم جلدی سے خود ہی اصل شکل میں آ جاؤ، ورنہ میں مار مار کر بھرکس نکال دوں گا۔ میں بہت ظالم ہوں۔ عمرو اس کی باتیں سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ خفیہ جادوگر اسے واقعی مار ڈالے۔ اس نے فوراً روغن عیاری صاف کر دیا اور مصنوعی بال بھی اتار دیے۔ اب بتاؤ بغداد کے چور، تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ خفیہ جادوگر نے ہنستے ہوئے عمرو سے کہا، بھائی خفیہ، مہربانی کرو، میں یتیم ابن یتیم ہوں، کوئی والی وارث نہیں، تم مجھے معاف کر دو اور غلام بنا لو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر تمہارے قدموں میں گزار دوں گا اور تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، تمہارے جوتے صاف کروں گا اور تمہیں دعائیں دوں گا۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں، خفیہ جادوگر نے کہا، چڑیا شہزادی زیبا کو میرے حوالے کر دو، جس کی مدد کے لیے تم آئے ہو۔ اس کے علاوہ تمہارے بچنے کی اور کوئی راہ نہیں۔ عمرو کو یاد آ گیا کہ اس نے کافی دیر سے چڑیا شہزادی زیبا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خفیہ جادوگر سے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، بہرحال مجھے تمہاری شرط منظور ہے، مجھے اجازت دو کہ میں تلاش کر کے لے آؤں، مگر تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں اس سے شادی کروں گا۔ خفیہ جادوگر نے مسکرا کر کہا، تم اسے کہاں تلاش کرو گے؟ مجھے تم پر اعتبار نہیں، کیا پتا تم فرار ہو جاؤ۔ نہیں پیارے، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، عمرو نے کہا،
کہو تو اپنا گلا کاٹ کر تمہیں یقین دلا دوں۔ اتنا کہہ کر امرو نے زنبیل سے اپنا خنجر نکال لیا اور اپنے گلے پر رکھ لیا۔ او نہیں امرو، مجھے تم پر یقین آ گیا ہے۔ خفیہ جادوگر جلدی سے اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، لاؤ خنجر مجھے دے دو اور چڑیا شہزادی زیبا کو تلاش کر کے لے آؤ۔ اس نے امرو سے خنجر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ امرو چیخا، او دروازے میں کون کھڑا ہے؟ خفیہ جادوگر نے بے اختیار پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور امرو نے فوراً ہی اس کی پشت میں خنجر گھونپ دیا۔ خفیہ جادوگر چیخا اور منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ امرو نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے خنجر نکال لیا اور بڑی بے دردی سے اس کی گردن کاٹنے لگا۔ خفیہ جادوگر کو قتل کرنے کے بعد امرو نے روغن عیاری سے اسے اپنا ہمشکل بنایا اور خود اس کا ہمشکل بن گیا۔ خفیہ جادوگر بننے کے بعد امرو نے مکان میں موجود خفیہ جادوگر کی ساری دولت اپنی زنبیل میں بھر لی۔ اب امرو خفیہ جادوگر کو امرو کے طور پر ڈمڈم جادوگر کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خفیہ جادوگر کی لاش اٹھا کر وہ مکان سے باہر آیا اور دربار کی طرف چل پڑا۔ وہ دربار پہنچا تو وہاں امرو کے مرنے کی خوشی میں رقص ہو رہا تھا۔ ڈمڈم جادوگر نے اسے دیکھا تو حیرت سے بولا، خفیہ یہ کس کی لاش اٹھائے پھر رہے ہو؟ عالی جا، یہ خبیث امرو کی لاش ہے، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ امرو نے خفیہ جادوگر کی آواز میں کہا، او مگر پھر وہ کون تھا جو نصری جادوگرنی کا ہمشکل بنا ہوا تھا اور دیوانہ جادوگر نے اسے میرے حکم پر آدم خور کتوں کے حوالے کیا تھا؟ وہ اصل میں میری چچا زاد بہن نصری ہی تھی۔ عالی جا، امرو تو یہی ہے جسے میں نے عین اس وقت پکڑا جب یہ جزیرے سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ اس وقت یہ دیوانہ جادوگر کا ہمشکل بنا ہوا تھا۔ امرو نے بتایا۔ اچھا؟ ڈمڈم جادوگر حیران ہو کر بولا، اور دیوانہ جادوگر اب کہاں ہے؟ وہ ساحل پر مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ امرو نے ہنس کر کہا، بہرحال یہ امرو کی لاش ہے، بالکل اصلی لاش۔ ڈمڈم جادوگر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بہرحال وہ خوش ہوا کہ اصلی امرو ہلاک ہو چکا ہے۔ امرو کی موت پر سب خوش تھے۔ ڈمڈم جادوگر نے خفیہ جادوگر کے ہمشکل امرو سے کہا، بولو کیا انعام دوں؟ امرو ادب سے بولا، حضور پہلے اس لاش کا تو بندوبست کریں، بدبو پھیل رہی ہے۔ ڈمڈم جادوگر کے حکم پر چند سپاہی نقلی امرو کی لاش اٹھا کر باہر پھینکنے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امرو نے کہا، حضور میں تنہائی میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی بات ہے خفیہ؟ ڈمڈم جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ حضور وہ بات میری طرح ہی خفیہ ہے، ذرا محل میں چلیں۔ امرو نے مسکرا کر کہا، آپ کا تختہ الٹنے کی سازش ہو چکی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بات کتنی اہم ہے۔ اپنا تختہ الٹنے کی سازش کا سن کر ڈمڈم جادوگر فکر مند ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دربار برخاست کیا اور امرو کے ساتھ محل کی طرف چل دیا۔ راستے میں امرو نے چڑیا شہزادی زیبا کو ایک درخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس نے امرو کو نہ پہچانا، مگر امرو نے ڈمڈم کے پیچھے چلتے چلتے اسے مخصوص اشارہ کیا تو وہ پہچان گئی اور اس کے پیچھے پیچھے اڑنے لگی۔ امرو ڈمڈم جادوگر کے ہمراہ محل میں داخل ہو گیا۔ امرو نے دربانوں سے کہا، حضور کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دینا، ہم بہت خفیہ بات کرنے والے ہیں۔ ڈمڈم جادوگر امرو کے ساتھ اپنے خاص کمرے میں پہنچا اور بے تابی سے بولا، ہاں اب بتاؤ میرے خلاف کیسی سازش ہو رہی ہے؟ سازشی عناصر کون ہیں؟ حضور عنقریب آپ کی بادشاہت کا تختہ الٹنے والا ہے، میں نے سازشیوں کا کھوج لگا لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہلاک کر کے پراشا جادوگر کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ امرو نے کہا، پراشا جادوگر وہ کون ہے؟ ڈمڈم جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ وہ افراسیاب کی بہن بہار جادوگرنی کا بیٹا ہے، وہ اپنے بیٹے کو اس جزیرے کا حکمران بنانا چاہتی ہے۔ امرو نے بتایا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس سازش کا؟ ڈمڈم نے پریشانی سے پوچھا۔ ثبوت بھی لایا ہوں حضور، یہ دیکھیں، امرو نے مسکرا کر کہا، پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنے لگا۔ ڈمڈم جادوگر بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ او تم یہاں کیا کر رہے ہو دربان؟ امرو نے یکدم دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈمڈم جادوگر نے بے اختیار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور امرو نے زنبیل سے خنجر نکال کر اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ ڈمڈم جادوگر چیخا اور فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔
امرو نے فوراً تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ ڈمڈم جادوگر کے مرتے ہی محل کے باغیچہ میں بیٹھی چڑیا شہزادی انسانی شکل میں آ گئی۔ وہ خود کو دوبارہ انسانی روپ میں پا کر اب بہت خوش ہوئی اور دوڑ کر امرو کے پاس کمرے میں آ گئی۔ امرو امرو، میں انسان بن گئی ہوں، اس نے چلا کر کہا۔ مبارک ہو، لیکن اب شور مت کرو، مجھے کام کرنے دو۔ امرو نے مسکرا کر کہا، ایسا نہ ہو کہ ڈمڈم کے قتل کی خبر پھیل جائے اور میرے ساتھ تمہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ امرو، میں تمہاری شکر گزار ہوں، مجھے اب جلدی سے میرے ملک پہنچا دو، میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، وہ میری جدائی میں پریشان ہو رہے ہوں گے، شہزادی زیبا نے بتایا۔ امرو نے اسے صبر سے کام لینے کی ہدایت کی اور پھر روغن عیالی سے خود کو ڈمڈم جادوگر کا ہمشکل بنانے لگا۔ امرو ڈمڈم جادوگر کا ہمشکل بننے کے بعد شہزادی زیبا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا اور کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا تاکہ فوری طور پر کوئی ڈمڈم کی لاش نہ دیکھ سکے۔ وہ محل کے دروازے پر آیا تو دربان شہزادی زیبا کو دیکھ کر حیران ہوئے مگر کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکے۔ ہمارے لیے طلسمی تخت منگواؤ، امرو نے ایک دربان سے ڈمڈم جادوگر کی آواز میں کہا۔ ہم دونوں سیر کرنے طلسم ہوشربا جا رہے ہیں، کل واپس آئیں گے، ہماری غیر موجودگی کا رعایا کو پتہ نہ چلے۔ بہت بہتر علی جا، دربان نے کہا اور ایک منتر پڑھ کر ہوا میں پھونکا۔ فوراً ہی ایک تخت زمین پر اتر آیا۔ امرو شہزادی زیبا کے ہمراہ تخت پر سوار ہوا اور تخت کو اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہونے لگا۔ جب کافی بلندی پر پہنچا تو امرو نے تخت کو دوسرا حکم دیا، یونان چلو، یونان کے شاہی محل میں جانا ہے۔ تخت نے رخ بدلا اور یونان کی سمت پرواز کرنے لگا۔ شہزادی زیبا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور بار بار امرو کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تخت بہت تیزی سے فضا میں سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے تخت یونان جا پہنچا۔ یونان کے شاہی محل میں تخت اترا تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی زیبا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی زیبا تخت سے اتر کر اپنے ماں باپ سے لپٹ گئی اور خوشی سے رونے لگی۔ بیٹی، تم کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ ہم نے تمہاری تلاش میں تمام دنیا چھان ڈالی، بادشاہ نے کہا۔ شہزادی زیبا نے انہیں بتایا کہ وہ کیسے ڈمڈم جادوگر کی قید میں پہنچی اور اس نے کیا سلوک کیا، کیسے وہ امرو کے پاس مدد کے لیے گئی اور اس نے کتنی مشکل سے ڈمڈم جادوگر کو ہلاک کر کے اسے دوبارہ انسان بنایا۔ اس کی کہانی سن کر ملکہ اور بادشاہ نے امرو کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی کی باحفاظت واپسی کی خوشی میں پورے ملک میں 3 روز تک جشن منایا گیا۔ امرو کی بھی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ تیسرے دن امرو نے واپسی کی اجازت مانگی تو یونان کے بادشاہ نے کہا، امرو، تم نے ہم پر عظیم احسان کیا ہے جس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن حقیر سا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 بوریاں امرو کے حوالے کیں۔ امرو نے ان کے سامنے ہی دونوں بوریاں زنبیل میں الٹ لیں، لیکن زنبیل پہلے کی طرح خالی نظر آ رہی تھی۔ امرو، یہ کیا؟ اشرفیاں کہاں گئیں؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ حضور، یہ سلیمانی زنبیل ہے، اس میں بڑے بڑے خزانے جمع ہیں، جادوگروں کے جزیرے سے کروڑوں کا خزانہ لوٹ کر اس میں ڈال لیا ہے، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، میری طرح یہ بھی لالچی ہے، امرو نے ہنس کر کہا اور انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر محل سے باہر نکل آیا۔ باہر طلسمی تخت موجود تھا۔ وہ تخت پر سوار ہوا اور تخت کو اپنے ملک کی جانب اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور امرو کے ملک کی طرف اڑتا چلا گیا۔ نیچے کھڑے ملکہ، شہزادی اور بادشاہ ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے۔ ختم شد۔